پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسی کنجوس شخص کی ہے جسے سب گھر والے بیزار اور پریشان تھے۔ اس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ جب گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو وہ اسے طبیب کے پاس لے جانے کے بجائے سب سے پہلے ٹوٹکے اور دیسی نسخے اس پر آزماتا۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی، لیکن وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا اور اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسے اپنی دولت سے اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے اسے ایک لوہے کے ڈبے میں رکھتا تھا اور پھر اس ڈبے کو لوہے کے ایک بڑے ڈبے میں بند کر کے چابی کو گلے میں لٹکا لیتا تھا۔ وہ ہر چند منٹ کے بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا۔ اس کی بیوی اور اولاد چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسے رہتے، لیکن وہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتا اور کہتا کہ فضول خرچی سے بچو اور کیفیتی شعار بنو۔ وقت گزرتا گیا اور جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا تو کنجوس کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ ساری دولت جو اس نے زندگی بھر جمع کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اس فکر نے بڑھاپے میں بھی اسے بے چین رکھا۔ وہ ہر وقت غمزدہ رہتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھی سے ہوئی جس نے ایک دانا فقیر کا بحروب بھر کر رکھا تھا۔ یہ بوڑھا دراصل نہایت شاطر اور ٹک تھا۔ اس نے کسی طرح کنجوس شخص کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ تب اس کنجوس نے اسے اپنی دولت اور تمام حالات بتائے اور بولا، بابا، میری موت کے بعد یہ ساری دولت اور مال ضائع ہو جائے گا جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس جلی فقیر نے کہا، بیٹا، تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تم ہمارا یہ تعویذ اپنے سرمایے والے ڈبے میں رکھ لو اور مرنے پر اپنے اہل و عیال سے وصیت کر کے مرنے کے تمہارے سرمایے والے ڈبے کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ ہماری دیے ہوئی تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی جائے گی جسے تم وہاں ایسے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی بات پر شاید کوئی احمق بھی یقین نہ کرتا، مگر جب عقل پر پٹی باندھی ہو اور ساری عمر دولت کی ہوس میں مبتلا رہ کر گزاری ہو تو ایسے انوکھے واقعات رونما ضرور ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا اور میری دولت والا ڈبہ میرے ساتھ دفنا دینا تاکہ میں بابا جی کی تعویذ کی مدد سے اگلی دنیا میں تم لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کر سکوں۔ اس نے بیوی سے قسم اٹھوائی کہ وہ اس کی وصیت پر حرف بحرف عمل کرے گی۔ بیوی سے زیادہ کون اس کنجوس سے واقف تھا۔ اس عورت نے ساری زندگی اپنے شوہر کو مال و دولت کی ہوس میں مبتلا پایا تھا اور اس کی کنجوسی کی عادت کی وجہ سے اپنے جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی کسی کے کہنے میں آ کر اپنی موت کے بعد بھی اولاد کو ان کی حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی اور شوہر کے کہنے پر قسم کھائی کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے گی۔ چند دن بعد گزرے تھے کہ قضا آئی اور اس دولت کی پجاری کی روح جسم سے نکل کر لی گئی۔ کنجوس کی موت کی خبر اس جعلی فقیر تک بھی پہنچی، جس نے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کو کہا۔ بیوی فوراً اندر گئی، کنجوس کا وہ ڈبہ اٹھا لائی جس میں اس نے اپنی دولت رکھی ہوئی تھی اور اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر وصیت سنائی اور کہا کہ اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ دفن کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوہ کو کہا کہ ایسے بے وقوفانہ وصیت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ عورت بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی
اس شخص کے ساتھ بسر کی۔ میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہوں، اور جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اگر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، لہٰذا میں نے اس کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کے ڈبے سے ساری دولت نکالی تھی، اور جب وہ جعلی بابا آیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے۔ میت کے ساتھ خالی ڈبہ دفن کروا دیا۔ آپ قبرستان جا کر دیکھیں، مجھے یقین ہے وہ جعلی بابا دولت حاصل کرنے کے لیے ضرور قبر کھودنے آئے گا۔ وہ رشتہ دار چند گاؤں والوں کو لے کر قبرستان پہنچا تو وہی واقعی جعلی بابا قبر کھودنے میں مصروف تھا، جسے انہوں نے پکڑ لیا اور تحصیلدار کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس سے ڈونگی کی سزا دلوائے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی احمقانہ اور انتہائی فضول بات کو نہ صرف تحمل سے سننا بلکہ دکھاوے کی غرض سے اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی بات پر پوری رد عمل اور غصے کا اظہار کرنے کے بجائے ذہانت اور عقل سے کام لے، ہم بہت سے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔